ہمیں ماہ سیام کی برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، یہ چند یوم کے بعد ایک ایسا یوم آنے والا ہے جس کو عرف عام میں 17 رمضان المبارک سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ وہ دن تھا کہ جس دن کے اندر حق و باطل، اسلام اور کفر کا جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ آمنا سامنا ہوا، اور اس کے اندر حضور سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے بنفس نفیس شرکت فرمائی۔ تو تاریخ کے اندر اس کو آج بھی جو ہے وہ غزوہ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ وہ اسلام کا معرکہ تھا جس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب نے اپنی تعداد کو نہیں دیکھا، اپنے پاس ساز و سامان کو نہیں دیکھا، اپنی سواریوں کو جو ہے ان کی تعداد کو نہیں دیکھا۔ اسلام کے لیے جب نکلے ہیں تو اپنے گھر بار کو حضور کے قدموں پر نچھاور کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ صحابہ کی طرف جب یہ بات کی کہ ہم نے اسلام کے لیے جو ہے وہ حق اور باطل کا جو پہلا معرکہ ہے اس میں شرکت کے لیے جانا ہے، تو آپ کی رائے کیا ہے؟ وہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک انصاری صحابی بھی بیٹھے تھے۔ انہوں نے عرض کی، حضور ہم وہ تھوڑے ہیں کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جا کر کے جو ہے وہ جہاد کریں، ہم تو آپ کے ساتھ چلنے والے نہیں ہیں۔ حضور کبھی آپ ہمیں اشارہ کر کے تو دیکھیں، سمندر میں گھوڑے نہ دوڑا دیں تو پھر کہیے گا۔ اقبال نے کہا، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت رکھنے والوں کا انداز جداگانہ ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے گھر بار کو نہیں دیکھا تھا، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک ادا کو دیکھا تھا۔ تو رب کائنات نے قرآن کریم فرقان حکیم میں حضور کے اصحاب کی تعداد کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے۔ خدا فرماتا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ حبیب، آپ کے رب نے آپ کی بدر کے میدان میں کیا مدد نہیں کی تھی جبکہ تعداد تو آپ کی 313 تھی؟ فرمایا کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں اور اس کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب جو ہیں حضور میدان بدر کی طرف روانگی اختیار کرتے ہیں تو 12 رمضان المبارک کا یوم تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بدر کی طرف جو ہے وہ جب روانگی اختیار کی تو سواری کے لیے اونٹ جو ہیں ان کی تعداد بھی 100 کے قریب تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب 313 تو صحابہ ہیں، اب ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ ہر ایک اونٹ پر 3 لوگ سواری کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں اپنی سواری کو بھی جب جو ہے وہ نکالا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں خود اس کے اوپر سواری نہیں کروں گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ جو ہے وہ علی المرتضیٰ شیر خدا ہوں گے اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے ساتھی ہوں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب جو ہیں وہ مدینہ المنورہ سے نکل کر جو بدر کے میدان کی طرف نکلتے ہیں تو حضور سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جو ہے وہ 1/3 سفر طے فرمایا تو میرا آقا فرماتے ہیں، اب اے صحابہ، اے علی، اب آپ کی باری ہے، آپ اس کے اوپر سوار ہو جاؤ، اب میں اس سواری کی نکیل کو تھام لوں گا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا عرض کرتے ہیں، حضور ہم تو غلام ہیں، تو غلاموں کا کام جو ہے وہ سوار ہونا تھوڑا ہوتا ہے، حضور آپ ہمیں اسی اور یہی مقام اور شرف بخشیں کہ ہم اس کی نکیل ہی اپنے لیے بڑا مقام اور شرف کی بات سمجھ رہے ہیں۔ تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علی، آج اگر میں کائنات کے اندر مساوات قائم نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے زمانے کے اندر عدل اور انصاف کو قائم کیا ہے۔ تاجدار ختم مرتبت علیہ تحیت و ثنا،
آپ نے ہمیں اس مقام کے اوپر بھی عدل کا جو ہے وہ درس دیا ہے۔ آج اگر ہمارے پاس ساز و سامان ختم ہو جائے تو ہم تو جو ہے وہ آسمان کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں وہ دین سمجھایا ہے اور ان تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کا درس دیا ہے کہ جس کی مثال آپ کو کبھی کائنات میں نہیں ملے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب جو ہے وہ صحابہ کرام کی صف بندی فرما رہے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت سواد بن غزیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صف بندی فرما رہے تھے تو وہ صحابی بھی سامنے آتے ہیں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں عصا مبارک تھا، حضور قطاروں کو سیدھا کر رہے تھے۔ تاجدار ختم مرتبت علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں تو حضرت سواد کا پیٹ تھوڑا سا آگے تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سواد کے پیٹ کو جو ہے وہ چھڑی لگاتے ہوئے فرمایا، استو یا سواد، سواد اپنی لائن کو سیدھا کرو۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں اپنی لائن کو سیدھا کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی ایسا تو نہیں ہے، یہ زندگی کھیل کی بات ہے، اور اگر موت اور زندگی اور موت کی بات ہے، اگر کوئی شخص ایک دوسرے سے بدلہ لینا چاہتا ہے تو اس کی زندگی اور اس کا جسم سامنے حاضر ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس موقع کے اوپر میں بھی اپنی جو ہے وہ جان کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ زمانہ گزر چکا ہے، اگر کسی نے مجھ سے جو ہے وہ بدلہ لینا ہو تو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صرف نبی نہیں ہے، حضور امام الانبیاء بن کر تشریف لائے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح جو ہے وہ اپنی ذات کو سامنے پیش کیا ہے۔ آج میرے جیسا نکما بندہ کوئی میری طرف انگلی کرے تو میں کہوں گا کہ تم نے کیسے جرت کی ہے کہ میں فلاں بن فلاں ہوتا ہوں، میں فلاں جگہ کا خطیب لگتا ہوں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جان کو خود پیش کر رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے مجھ سے بدلہ لینا ہے تو میری ذات تمہارے سامنے ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے سر جھکا دیے، عرض کی حضور ہم تو جو ہیں وہ ساری زندگی آپ کے اتنے احسانات ہیں کہ اگر گننا چاہیں تو وہ ختم نہیں ہو سکتے، حضور آپ سے ہم نے بدلہ کیسا لینا ہوگا؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات کو آگے بڑھایا، حضرت سواد کو موقع مل گیا، عرض کرتے ہیں حضور میں نے بدلہ لینا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سواد بدلہ، اور کیسا بدلہ لینا ہے؟ عرض کی حضور بات یہ ہے کہ آپ ابھی یہ چند لمحے پہلے آپ نے استو سواد کہا تھا، اپنی لائن سیدھی کرو، اور میرا کرتا بھی اوپر نہیں تھا اور میرے پیٹ کے اوپر آپ کی چھڑی لگی ہے اور مجھے تکلیف ہوئی ہے، اور حضور اس درد کے ازالے کے لیے میں آپ کی بارگاہ میں عرضی پیش کر رہا ہوں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی بات کو سنا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فعقدنی، فرمایا میرا جسم حاضر ہے، آؤ سواد میں تجھے بدلہ چکانا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں کہ سواد جانے دو یار، یہ کیسی بات کر رہے ہو، حضور سے بدلہ مانگ رہے ہو؟ فرمایا نہیں، آج میں حضور سے بدلہ لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی، فرمایا میرا جسم اے سواد تمہارے لیے حاضر ہے، آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ ان کی محبت کو دیکھا، حضرت سواد جو ہیں وہ بدلہ کاہے کا لینا تھا، آپ بھاگتے ہوئے حضور کے جسم سے چمٹ کر فقبل علی جلدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے جسم کو چومنا نہیں شروع کر دیتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کو جب چوما تو حضور نے پوچھا کہ اے سواد آپ نے یہ ما ہاذا عرضتو، آپ نے یہ ارادہ جو ہے آپ نے میرے بارے میں کیسے ارادہ کر لیا؟ تو حضرت سواد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی کہ حضور بات یہ ہے کہ حضر ما ترى فاردت ان يكون آخر العهد بك ان يمس جلدی جلدک، حضور بات یہ ہے کہ آپ نے بتایا تھا کہ زندگی موت کی بات ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں سے غازی ہو کر کے چلے جائیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں اپنی جانوں کے نذرانے بھی دینے پڑیں۔ تو فرمایا حضور مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں میں دنیا سے ایسے نہ چلا جاؤں، تو میری آخری خواہش یہ تھی کہ کاش ایک مرتبہ حضور کے جسم کے ساتھ اپنا جسم مس کرنے کا مجھے موقع میسر آ جائے۔ تو عرض کی حضور اس سے بڑھ کر میرے لیے مقدر کی بات اور میرے لیے جو ہے وہ مقام کی بات کوئی نہیں ہوگی۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سینے سے لگا کر فرمایا کہ اب تجھے غمگین ہونے کی بات ضرورت نہیں ہے، تیرے جسم سے میرا جسم مس ہو چکا ہے، قبر میں سوال فرشتے کریں گے کہ کیا لے کر آ رہے ہو، انہیں تو نے جواب یہی دینا ہوگا، عملوں کی بات تو بعد میں ہوگی، ابھی ابھی جسم حضور کے جسم سے مس ہو چکا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی کیفیات تھیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیار کی بات تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک ننھے صحابی غزوہ بدر کے موقع پہ حاضر ہوتے ہیں، تاریخ جن کو حضرت معاذ اور حضرت معوذ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے ننھے صحابہ، تمہیں جنگ میں شمولیت کی اجازت نہیں ہے۔ عرض کی حضور ہم جیسے ننھے لوگ کیا کریں گے اور چھوٹے بچے وہ کہاں جائیں گے؟ میرا آقا فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے اجازت نہیں دی کہ ان چھوٹے بچوں کو جنگ میں لے جایا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں حضور ہم چھوٹے تھوڑے ہیں، ہماری کشتی کروا کے دیکھ لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو اجازت دے دی۔ دونوں ننھے صحابی جو ہیں وہ آپس میں جب وہ کشتی کرتے ہیں، حضرت معاذ چونکہ بڑے تھے وہ جیت جاتے ہیں، حضرت معوذ جو ہیں وہ عمر میں چھوٹے تھے، کہا معاذ تجھے اجازت ہے، معوذ آپ کو اجازت نہیں ہے۔ عرض کی حضور مجھے دوبارہ اجازت دی جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے حضرت معوذ کو دوبارہ اجازت دی۔ حضرت معوذ اپنے بڑے بھائی کے کان میں کہتے ہیں کہ یار تیرا تو کام پھپ گیا ہے، اب بات یہ ہے کہ میری باغ دوڑ تیرے ہاتھ میں ہے۔ حضور نے مجھے پسند اس وقت کرنا ہے کہ جب میں کشتی میں جیت جاؤں گا، حضور اس بات کو سامنے نگاہوں سے دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو ہے وہ قوت بہت زیادہ ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام فرماتے ہیں کہ بات یہ ہوگی کہ جب کشتی کا وقت ہوگا تو میں زمین کے اوپر جو ہے آپ لیٹ جانا، تیری پشت کے اوپر میں بیٹھ جاؤں گا، تیرا جانا کچھ نہیں، میرا مقام بن جائے گا۔ حضور کے صحابی لیٹ جاتے ہیں، چھوٹے بھائی پشت پہ بیٹھتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ذرا اپنے سینوں سے یہ سوال کر کے دیکھیں کہ وہ کوئی معاملہ جو ہے کوئی عیدگاہ کی طرف جانے کا نہیں تھا، وہ معاملہ جو تھا وہ کوئی خوشی کی بات نہیں تھی، وہ سر کٹانے کی بات تھی۔ لیکن صحابہ کرام نے ہمیں اس بات کا درس دیا ہے کہ سر دتیاں جے یار ملیندا تے سودا سستا جان، سر دتیاں جے یار ملیندا تے سودا سستا جان، پچھلی عمر یعقوب تو سمجھیوں تے پہلے ریو نادان۔ اور آپ فرماتے ہیں تو لکھ ونڈے یعقوب تے لکھ ہی شکر کر، جے سر لے کے مل جاوے پیارا محمد، سب کہیے صلی اللہ ہو۔ اب وہ صحابہ کرام کے دل کے اندر یہ شوق شہادت اس قدر تھا، عرض کرتے ہیں کہ میرا کام بھی بن جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو پسند فرما لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بدر کے میدان میں لے کے جاتے ہیں، اور امام مسلم اس کو روایت کرتے ہیں کہ بدر کے میدان کے اندر ایک موقع ایسا آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہیں وہ ننھے بچے دونوں اس بات کا سوال کرتے ہیں، یا امی ما ابا جہل، اے ہمارے چچے بتایا جائے کہ یہ ابو جہل کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے ان بچوں سے پوچھا بیٹا تمہیں ابو جہل سے کیا لگے؟ فرمایا کہ سنا ہے کہ وہ ہمارے آقا کے بارے میں بے ادبی کرتا ہے، تو ہم تو اس کو کبھی جو ہے وہ چھوڑے گی نہیں، ہم تو میدان جنگ میں آئے ہی اس نیت سے تھے کہ کاش ہمارے ہتھے کبھی ابو جہل چڑھ جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے یوں اشارہ کیا تھا، فاشار الیہ، میں نے اس کی طرف ابھی اشارہ کیا ہے۔ فرمایا کہ اشارہ میرا واپس پلٹا نہیں ہے کہ وہ دونوں بچے بجلی کی رفتار سے بھی تیز جو ہے ابو جہل کو گھسیٹتے ہوئے زمین پر لا کر کہتے ہیں تو ہی ہے جو حضور کو برا بلا کہتا تھا، حضور کی شان میں گستاخانہ لفظ کہا کرتا تھا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچ کر کہا حضور مبارک ہو، ہم نے آپ کی امت کے فرعون کو واصل جہنم کر دیا ہے۔ میرا آقا فرماتے ہیں معاذ تو نے کیا ہے؟ معوذ کیا تو نے کیا ہے؟ معاذ فرماتے ہیں حضور میں نے کیا ہے۔ معوذ کہتے ہیں حضور نہیں میں نے کیا ہے۔ میرا آقا فرماتے ہیں تلواریں دکھاؤ۔ تلواریں دکھائی جاتی ہیں، دونوں کو خون لگا ہوا ہے۔ میرا آقا تھپکی دیتے ہوئے فرماتے تجھے مبارک ہو، اللہ نے تم دونوں پر جنت کو واجب فرما دیا ہوا ہے۔ تو ذات عزیز وقار میں بات اس لیے کر رہا تھا کہ میدان بدر کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام ایسا بھی آتا ہے، حضور سرور کونین علیہ تحیۃ والثناء رات کی تاریکی کے اندر حضور اپنے اصحاب سے خطاب فرماتے ہیں
میرا آقا فرماتے ہیں صحابہ ثابت قدمی کی بات ہے، استقامت دکھانی ہے اور اسلام کے اوپر جو ہے وہ مصمم ارادہ سے قائم و دائم رہنا ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں۔ اکثر یہ میں بات کیا کرتا ہوں، ہم ہر چیز پہ سودا بازی کر سکتے ہیں، اسلام کے اوپر ہم کبھی بھی سودا بازی نہیں کر سکتے۔ وہ بندہ ہی کیسا ہے جو اسلام کے حوالے سے بکنا شروع کر دے۔ میرے حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں تیرے ٹکڑے پسند مینو، غیران دے مال و زر نہ لو۔ ہم کبھی غیر کے مال و متاع پہ بکنے والے تھوڑے ہیں۔ حضرت ذی وقار میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ذہن میں یہ بات اپنے بٹھائیں کہ ہم کوئی غیر کے ڈالرز پہ بکنے والے بندے نہیں ہیں، ہم مدینے والے تاجدار کی ایک نگاہ پہ بکنے والے لوگ ہیں۔ میرے حضور قبلہ عالم نے کیا خوب لکھا، فرماتے ہیں تیرے ٹکڑے پسند مینو، غیران دے مال و زر نہ لو۔ آقا مینو آکھی تو میرا ہے، اے دو ود مال و زر کیڑا۔ ہمیں مال و متاع سے کوئی نہیں ہے، ہم جتنے کا چاہے جو ہے وہ معیشت جس طرف چاہے چلی جائے، لیکن بات اس لیے میں کر رہا ہوں کہ ہم جو ہیں وہ غیر کے سامنے نظروں کو جھکانے والے نہیں ہیں، ہم غیر کے در کے بھکاری نہیں ہیں، ہم مدینے کے تاجدار کے در کے بھکاری ہیں، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در کے مانگنے والے ہیں۔ ہمیں رسول اللہ کے امتی ہونے پہ شرف ہے۔ ہمیں یہ مت کہا جائے کہ ہم قوم وہ ہیں کہ جو بھکاری ہیں اور دوسرے کے در کے اوپر ہم بھیک مانگنے والے ہیں۔ کٹورے پکڑے ہوں گے تو انہوں نے پکڑے ہوں گے، ہم نے کٹورا نہیں پکڑا، ہمارے دامن کے اندر ہے تو دامن مصطفیٰ ہے، ہمارے ہاتھ کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن ہے۔ ہمیں صحابہ رسول نے جو ہے وہ جھکنے اور بکنے کا طریقہ نہیں سکھایا۔ حضرت ذی وقار ہمیں صحابہ رسول نے یہ بات بتائی ہے، تو جینا ہے تو سینہ تان کر جینا ہے۔ تو حضرت ذی وقار میں بات کر رہا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات کی تاریکی کے اندر حضور جو ہیں اپنے اصحاب سے بات کرتے ہیں، فرمایا کہ کون ہے جو ہمارے ساتھ اسلام پر ثابت قدم رہنے کے لیے تیار ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ عرض کرتے ہیں حضور ہم دین حقہ پر ثابت قدم رہنے کے لیے آئے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسا لیڈر اور ایسا چیف آف جو ہے وہ لیڈر آپ کو کائنات میں میسر نہیں آئے گا جو مثال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم کر دی ہے۔ حضور رات کی تاریکی کے اندر حضور مصلی بچھاتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اگر آج تو نے ہماری مدد نہ کی تو کائنات کے اندر آج کے بعد تیرا نام لینے والا باقی کوئی نہیں رہے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اتنی بات کر دی، حضور کے کندھوں کے اوپر کملی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آگے بڑھ کر کے حضور کو قلابے میں لے کر کے جب اپنے بازوؤں کے آنگن میں لے کر فرمایا حضور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا رب آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ کا رب آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں میں ابھی بات ہی کر رہا تھا کہ اسی وقت میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر تجھے مبارک ہو۔ عرض کی حضور مبارک کی کس بات کی؟ فرمایا وہ سامنے دیکھو جبریل آ رہا ہے، وہ سامنے جبریل دیکھو جس نے آج زرد رنگ کا امامہ باندھا ہے، جس کے ہاتھ کے اندر 1000 فرشتے کی میت ہے اور جس کے ہاتھوں کے اندر 5000 ملائکہ آ رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میدان بدر میں اترتے ہیں۔ حضور نے جب میدان بدر کے اندر پڑاؤ ڈالا، ایک صحابی فرماتے ہیں حضور میں نے کافر کی طرف تلوار کو اٹھایا تھا، اس کی گردن پہلے ہی کٹ گئی تھی۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ تیرے وار سے تھوڑا کٹا ہے، اس کو تو جبریل نے مارا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جس کے دل کے اندر حب مصطفیٰ ہو وہ غیروں کی طرف نہیں دیکھتا، وہ اپنی نگاہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد پر جما کر صرف دیکھتا ہے تو اپنے مالک حقیقی کو دیکھتا ہے۔ اس کی نگاہیں اپنے مالک کی طرف جمی رہتی ہیں، وہ اپنے رب کے اوپر قابل بھروسہ اور تیقن رکھتا ہے۔ تو ذات ذی وقار میں عرض کر رہا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام جو ہیں انہوں نے ہمیں اس بات کا درس دیا ہے۔ الزوجۃ الوفیہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہیں۔ 10 رمضان مبارک ان کا یوم وصال آپ کا گزرا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا آپ ان سے بڑی پیار اور بڑی محبت فرماتے تھے۔ ایک روز حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں گھر کے اندر بیٹھی ہوئی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پہ دستک ہوئی اور حضور نے جب دروازہ کھولنے کا حکم دیا تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ
وہ حضرت ختیجہ کی بہن حضرت حالہ بنت خویلد تھیں. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضور کا نام لے کر کے پکارا، حضرت ختیجہ کی بہن لگتی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اٹھتے ہیں اور اس انداز سے اٹھتے ہیں کہ جیسے کسی کا بڑا لاڈلا اور پیارا آ گیا ہو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فوراً نکلتے ہیں تو پوچھا یہ تو حالہ ہے، آؤ حالہ کیسے آنا ہوا؟ فرمایا حالہ تو نے مجھے آواز دی تھی نا تو مجھے ختیجہ یاد آ گئی تھی. ختیجہ کی وفائیں مجھے جو ہیں وہ کبھی نہیں بھولتی. حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت ختیجہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے تو میں رش کیا کرتی تھی کہ مالک ختیجہ کا مقام اتنا ہی اونچا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی جو ہے حضور کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنی لمبی لمبی دعائیں حضرت ختیجۃ الکبریٰ کے لیے کرتے تھے کہ میں حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی حضور کبھی میرے لیے بھی دعائیں کر دیں. یار جس کے لیے شیخ طریقت رات کو اٹھ کے دعائیں کریں وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے حضور قبلہ عالم نے دعا دی ہے. مجھے حضور قبلہ عالم پیر طریقت پیرزادہ میاں حامد رضا محسن آپ نے جو ہے وہ آپ نے مجھے دعا دی ہے. جس کے لیے دعا کریں بندہ فخر کرتا ہے مجھے استاد نے دعا دی ہے. یار اس خاتون کا مقام کیا ہوگا جس کے لیے گھنٹوں تک مدینے کے تاجدار خود دعا فرما رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کے لیے خود جو ہیں حضور نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بات یہ ہے کہ عائشہ آمنت بی حین کفر بی الناس، لوگوں نے مجھے جب جھٹلایا تھا ختیجہ نے مجھے مانا تھا. وہ فرمایا کہ وصدقتنی حین کذبنی الناس، اس نے میری اس وقت تصدیق کی تھی جب لوگوں نے مجھے جھٹلانا چاہا تھا. تو ذات ذی وقار بات اتنی سی ہے، اسلام کے ساتھ اتنے چمٹ جائیں، اپنے آپ کو اتنا مضبوطی کے ساتھ اس کے ساتھ کر لیں. میں بات کیا کرتا ہوں کہ آپ یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ زمانہ پلٹے کھانے کے بعد بھی ہم ہر طرح کی جو ہے وہ بات کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنا امام اس کو سمجھتے ہیں جو اسلام پر پہرا دینے والا ہے، جو اسلام کے اوپر اپنے آپ کو کاربند رہنے والا ہے. آج کی یہ ساری کی ساری گفتگو جو ہے اس کا سارا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ کائنات کے اندر ہمارا امام وہ ہے جو اسلام کی بات کرنے والا ہے، جو اسلام کے اوپر اپنے آپ کو کاربند رکھنے والا ہے، جو اسلام کے حوالہ سے غیر کی نظروں میں نظریں ڈال کر کہتا ہے کہ میرا جو ہے تمہارے ساتھ تعلق اور واسطہ اور ناطہ نہیں ہے، میرا ناطہ فقط ہے تو گنبد خضرا کے مکی کے ساتھ ہے. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے، دین حقہ پر ہمیں استقامت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.